لفظ پاکستان کے خالق چوہدری رحمت علی کا جب برطانیہ میں انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے 17 روز تک کوئی مسلمان نہ مل سکا۔ جب 18ویں روز ایک مصری نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو غیر مسلم گوروں نے انہیں امانتاً دفن کیا اور ان کی قبر پر قطبہ تک نہ لگایا گیا۔ چوہدری رحمت علی نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ ان کا جسد خاکی پاکستان لے جا کر لاہور میں تدفین کی جائے۔ تاہم آج 70 برس گزر گئے لیکن ان کا جسد خاکی پاکستان نہ لایا جا سکا۔ چوہدری رحمت علی کی روح آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لا کر لاہور میں دفن کیا جائے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ چوہدری رحمت علی پاکستانی قوم کی محسن کشی کا شکار ہونے والے پہلے پاکستانی تھے۔ 16 نومبر سن 1897 کو جنم لے کر 3 فروری سن 1951 کی دوپہر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لینے والے چوہدری رحمت علی کے بارے میں ایک عام پاکستانی بس اتنا ہی جانتا ہے کہ انہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم ان حقائق سے واقف نہیں کہ انہوں نے تنہا کس طرح تحریک پاکستان چلائی اور اس تصور کو یوں عام کیا کہ ہندو اکثریت لفظ پاکستان سے خوف کھانے لگی۔ چوہدری رحمت علی گوجر نے بر صغیر میں پہلی بار ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کا تصور ہی پیش نہیں کیا بلکہ عقلی، تاریخی اور منطقی دلائل سے اس تصور کو حقیقی اور عملی خاکے میں بھی ڈالا اور اسے ایک نام بھی عطا کیا۔ اتنا ہی نہیں، چوہدری رحمت علی کی ذہانت، دور اندیشی اور اخلاص نے بنگال اور اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک چوہدری رحمت علی کی طرف سے ہندو اکثریتی صوبوں میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے مختلف ناموں سے ممالک کی تشکیل کا خواب محض سودے بازی کے لیے تھا، لیکن جس طرح وہ قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں ان مسلمانوں کے لیے کتنا درد تھا۔ چوہدری رحمت علی کے کارنامے کی وقت اور ان کی شخصیت کی عظمت کے عزیز کی تصنیف رحمت علی بایوگراف ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اسے پڑھنے والے پاکستانی کا سر یہ سوچ کر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اتنے عظیم محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بطور مورخ خورشید کمال المعروف کے عزیز پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ پر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ 23 کتابوں کے مصنف کے عزیز نے چوہدری رحمت علی کی زندگی اور ان کے منصوبہ پاکستان کو جس جانفشانی اور محنت سے قلم بند کیا ہے، وہ پاکستان اور نقاش پاکستان چوہدری رحمت علی سے ان کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ ایک مورخ کے لیے کتابیں، تحریریں، خطوط اور ڈائریاں سب سے اہم دستاویزات ہوتی ہیں، لیکن اس کتاب کے مصنف کے سامنے مشکل یہ تھی کہ چوہدری رحمت علی کے روز و شب کا حال سناتی دستاویزات کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ انہیں ذہنوں سے محو کرا دینے کی سازش نے یہ کام مزید مشکل بنا دیا تھا۔ پھر نقاش پاکستان کو اتنا غیر اہم جانا گیا کہ ان سے وابستہ خطوط، پمفلٹ اور تحریریں محفوظ رکھنے کی کوئی باقاعدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ مصنف نے تاریخی حوالوں کے ساتھ چوہدری رحمت علی کو ہماری تاریخ میں ان کا اصل مقام دلوانے اور ایسے تمام جعلی، فرضی اور جھوٹ پر مبنی حوالوں اور دعووں کو رد کرنے کے لیے جان توڑ محنت کی ہے، جو چوہدری رحمت علی گوجر کی حیثیت ہٹانے اور ان سے ان کا کارنامہ چھیننے اور ان کی کردار کشی پر مبنی تھے۔ چوہدری رحمت علی قومیت، تہذیب، تاریخ اور مسلمانان بر صغیر کے ثقافتی تنوع کا اپنے دور کے کسی بھی رہنما اور مفکر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ادراک رکھتے تھے، چنانچہ ان کی فکر حقائق اور زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم کی ڈوری میں نہیں باندھتے بلکہ ان کے جغرافیے، ثقافت اور زبان کے اعتبار سے اس خطے کی مسلم اقوام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنگال کو اپنے مجوزہ پاکستان سے الگ رکھا اور بنگال اور آسام پر مشتمل بانگستان کے قیام کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ مذہب، تاریخ اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہندوؤں سے یکسر الگ قرار دیتے اور ہندوستان کو ایک ملک کی بجائے اقوام پر مشتمل بر اعظم سمجھتے تھے، لیکن ان کی یہ سوچ تعصب پر نہیں بلکہ حقائق اور مسلمانوں سے متعلق اندیشوں پر استوار تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر انہوں نے پاکستان کی کابینہ میں کسی ہندو وزیر کے نہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ اسی طرح صوبائی شناخت کے خلاف ابتدا میں جو سخت غیر رویے اپنائے گئے، چوہدری رحمت علی ان کے بھی خلاف تھے۔ وہ سندھی، پنجابی، بلوچ اور پختون کی پہچان کو فطری سمجھتے تھے اور اس کے اظہار کو پاکستانیت کے خلاف نہیں گردانتے تھے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو چوہدری رحمت علی ایک ایسے ہیرو کے طور پر سامنے آتے ہیں جس کا خلوص، عشق اور لگن بے مثال ہے، جو اپنے مقصد کی خاطر شادی کے بندھن میں بھی نہیں بنتا، جس کا کردار بے داغ ہے، جو اپنی جنگ اکیلا لڑتا ہے اور ہٹلر کی نازی جماعت سمیت غیروں کی طرف سے آنے والی مالی مدد کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی مخالفت، حمایت، دوستی اور دشمنی سب اپنے مشن سے جڑی ہے۔ ایک ایسا نام جسے مٹانے کے لیے سیاستدانوں، مورخین، محققین اور صحافیوں کی پوری جماعت، یہاں تک کہ ریاست بھی کمر بستہ ہو گئی، لیکن وہ نام نہ مٹ سکا۔ چوہدری رحمت علی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟
اس سوال کا جواب بھی کے عزیز کی کتاب پوری وضاحت سے دیتی ہے۔ ایک شخصیت جو اس تصنیف کا موضوع ہے، اس کی حیات اور خدمات سامنے لانے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اوراق کتنے ہی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ہماری تاریخ کے کتنے ہی پوشیدہ پہلو سامنے لاتے ہیں۔ لیکن بعد میں چودھری رحمت علی کے ساتھ جو ہوا وہ محسن کشی کی بدترین مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل سن 1948 میں رحمت علی پاکستان تشریف لائے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مسلم لیگ کی قیادت کے رویے سے مایوس ہو کر واپس انگلستان لوٹ گئے، جہاں 29 جنوری سن 1951 کو نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 3 فروری سن 1951 کے دن شدید بیماری کی حالت میں کیمبرج کے ایک اسپتال میں غریب الوطنی، ناداری اور بیماری کے عالم میں وفات پا گئے۔ چودھری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں آج بھی امانتاً دفن ہے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو لاہور میں دفن کیا جائے۔ ان کی تدفین کے اخراجات ان کے کالج نے برداشت کیے، جہاں چودھری رحمت علی کی ایک تحریر محفوظ ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ان کی قوم یا ان کے رشتہ دار ان کی میت ان کے وطن واپس لے جانا چاہیں تو ان کو سہولت فراہم کی جائے۔ چودھری رحمت علی کی روح آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کا جسد خاکی پاکستان واپس لا کر لاہور میں دفن کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔